امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل کو جلیل القدر علماء اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی کا بھی شرف حاصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری بمطابق 20 جولائی 810 عیسوی کو بعد نماز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری ابھی کم سن ہی تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا ہی سہارا باقی رہ گیا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش شروع کر دی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بینائی جاتی رہی۔ اس المناک حادثہ اور سانحہ سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں آہوزاری کی، عجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنے لاثانی بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ انہوں نے ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، جا اے نیک خو، تیری دعائیں قبول ہوئیں۔ تمہارے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نور چشم سے نواز دیا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زمانے میں آپ نے آنکھیں کھولی اس وقت گلستان علم طرح طرح کے مشکبار پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال کی عمر میں ہی علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ابتدائی زمانے میں ہی 70,000 حدیثیں یاد فرما لیں۔ علم دین کے حصول کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور مصر و شام کا سفر فرمایا۔ 1000 اساتذہ سے زیادہ علم حدیث حاصل فرمائی۔ امام بخاری کو اپنے باپ کے ترکے میں سے بہت سارا مال ملا تھا۔ گنجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری کے پاس کچھ مال تجارت آیا۔ تاجروں نے 5000 کے نفع میں اسے مانگا۔ پھر دوسرے دن کچھ اور تاجروں نے 10,000 نفع کی پیشکش کی تو امام صاحب نے فرمایا، میں نے پہلے تاجروں کو دینے کی نیت کر لی تھی، آخر انہی کو دے دیا اور مزید 5000 کا نفع چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد آئے، محدثین جمع ہوئے اور آپ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی کہ 100 محدث 10 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائیں گے۔ ان محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیثوں کی ترتیب کو بدل کر سندوں اور متنوں کو خلط ملط کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ایک حدیث سنانا شروع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے جواب میں یہی فرماتے، مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے۔ دوسرے محدث آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور دوسری حدیث کی سند کو پہلی حدیث کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر کے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سنانا شروع کی۔ آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا، مجھے اس حدیث کا علم نہیں۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنے بڑے امام محدثین کا جواب نہ دے سکے۔ آخرکار سارے محدثین نے حدیثیں سنا دی تو آپ نے پہلے محدث سے کہا کہ تم نے اس طرح حدیث سنائی تھی، حالانکہ صحیح حدیث اس طرح ہے۔ دوسرے محدث سے کہا تم نے اس طرح حدیث سنائی تھی، حالانکہ صحیح حدیث یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 محدثین کی حدیثیں جو انہوں نے غلط طریقے سے پیش کیا تھا ان کو بھی سنایا اور جو صحیح حدیث تھی اسے بھی سنا دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اش کرنے لگے۔ اس مجلس میں امام صاحب کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری نے غلط حدیثوں کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو انہیں یاد تھی،
بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ امام بخاری نے ان کی رد و بدل والی بے ترتیب حدیث کو ایک ہی مرتبہ سنا اور اسے یاد کر لیا اور پھر اسے بھی سنایا، اور جو صحیح حدیثیں تھیں انہیں بھی سنایا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک اپنے پاس رکھتے، مسجد میں کوئی خراب چیز پڑی ہوئی دیکھتے تو اسے باہر پھینک دیتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جلوہ افروز تھے، ایک شخص نے اپنی داڑھی سے تنکا نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر وہ تنکا آستین میں رکھ لیا، جب مسجد سے باہر نکلے تو اسے پھینک دیا۔ نبی کی بارگاہ میں امام بخاری کا مقام کیا ہے؟ ایک شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی، محمد ابن اسماعیل بخاری کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ جس طرح آپ علم و حکمت اور فنوں کے مالک تھے، اسی طرح آپ عبادت گزار بھی تھے۔ کثرت سے نوافل کی ادائیگی، ماہ رمضان میں روزانہ ایک ختم قرآن اور تراویح میں ایک ختم قرآن آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ اب آپ کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دریائی سفر کر رہے تھے کہ 1000 اشرفیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ ایک شخص نے کمال نیاز مندی کا طریقہ اختیار کیا اور امام بخاری کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ اپنے احوال سے اس کو مطلع کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ ایک صبح کو جب وہ شخص اٹھا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی ہے۔ چنانچہ جہاز والوں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پا کر چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ تلاشی کے باوجود وہ تھیلی دستیاب نہ ہو سکی۔ جب نہ ملی تو لوگوں نے اسی شخص کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ سفر کے اختتام پر وہ شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی وہ اشرفیاں کہاں گئیں؟ امام صاحب نے فرمایا، میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اتنی بڑی رقم کو آپ نے ضائع کر دیا؟ امام نے فرمایا، میری زندگی کی اصل کمائی تو ثقافت کی دولت ہے، چند اشرفیوں کے عوض میں اس کو کیسے تباہ کر سکتا تھا؟ اگر میں انہیں نہیں پھینکتا تو قیامت تک کے لیے کوئی مجھ سے حدیث نہ لیتا اور میری ثقافت پر بھروسہ نہ کرتا۔ غور کیجئے، امام بخاری اپنے علمی وقار کی حفاظت کی خاطر اپنے کثیر مال کو ضائع کرنا پسند کیا۔ ثقافت پر ادنا آنچ آئے، ان کی ثقافت و بھروسے پر حرف آئے، اسے برداشت نہیں کیا۔ امام بخاری کا طالب علموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہوتا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَكَانَ قَلِيلُ الْأَقَلِّ جِدًّا، کہ آپ بہت ہی کم کھانے والے تھے، کثیر الاحسان الی الطلبہ، اور طلبہ پر بہت ہی احسان و کرم کرنے والے تھے۔ آپ کی سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے، اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے تھے۔ اس سخت ترین محنت اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا یہ لقب قرار پایا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر کسا، پرکھا اور جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقرر ہو چکا تھا، وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیریں بن گیا۔ محمد ابن ابی حاتم وراق فرماتے ہیں،
میں نے غالب ابن جبریل سے سنا کہ امام بخاری خرطنگ میں انہی کے پاس تشریف فرما تھے۔ امام بخاری چند روز وہاں رہے، پھر بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک ایلچی آیا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام بخاری نے قبول فرمایا، موزے پہنے، عمامہ باندھا۔ 20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، مجھے ضعف ہو گیا ہے، کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری نے کئی دعائیں پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ آپ کے بدن سے بہت پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز جب آپ کے انتقال، آپ کی وفات کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہوئی تو کوہرام مچ گیا، پورا شہر ماتم کدا بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا ہر شخص جنازے کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل اور زہد و تقوی کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ تبرکاً اس قبر کی مٹی کو لیتے، اپنے گھر لے جاتے، لیکن جب خدشہ ہوا کہ ساری مٹیاں کہیں لوگ دھو کر نہ لے چلے جائیں، اس لیے آپ کی قبر کو پختہ کر دیا گیا یا آپ کی قبر کو گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔